شکر ہے۔ عید میلاد النبی کا چاند نظر آ گیا۔ ماہ میلاد کے استقبال کی خوشی میں ہم جس نبی کے کلمے کی بنیاد پر آج اکٹھا ہوئے ہیں، اس نبی کی بارگاہ میں پوری دل جمعی کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے رب کا نام سلام، ہم جس نبی پر درود و سلام پیش کرتے ہیں ہمارے الفاظ ہوتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام۔ ہم جب نماز کا اختتام کرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب تک ہم جی رہے ہیں ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں، سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، اور جب ہمارا انتقال ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس قوم کے آگے پیچھے دائیں بائیں اتنی سلامتی ہو تو آج وہ قوم سلامتی سے محروم کیوں ہے؟ جس کے پیچھے سلامتی ہی سلامتی نظر آ رہی ہے، آج وہ قوم سلامتی سے محروم کیوں ہو گئی؟ تم تو صاحب اعزاز امت ہو، قرآن نے تمہیں خطاب دیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ یہ خطاب تمہیں کسی اور نے نہیں، قرآن نے دیا ہے۔ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، بہترین امت ہو۔ رمضان کے روزے سے جی چراتے ہو، بہترین امت ہو۔ صاحب مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، بہترین امت ہو۔ استطاعت رکھنے کے باوجود حج پر نہیں جاتے، بہترین امت ہو۔ رشتہ داروں سے رشتہ داری منقطع کر رہے ہو، بہترین امت ہو۔ تمہارا پڑوسی تم سے نالا ہے، ناراض ہے، تم بہترین امت ہو۔ جان بوجھ کر ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو، بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے کہ محبوب کی امت ہو، محبوب کی امت ہو، تو تم صاحب اعزاز امت ہو۔ قرآن نے تمہیں خطاب دیا ہے۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں امن والا کلمہ، ہمارا رسول رسول السلام، ہمارا دین دین السلام، ہماری کتاب کتاب السلام، امن کا پیغمبر، امن کی کتاب، امن کا رسول، امن والا دین۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان امن کا علم بردار ہے، امن کا نمائندہ ہے۔ آپ بہترین امت ہو اس لیے کہ تم بہترین نہیں، تمہارا نبی بہتر ہے۔ تم جو کتاب کو پڑھتے ہو وہ کتاب بہتر ہے، وہ کتاب اچھی ہے، وہ دین اچھا ہے، وہ رسول اچھا ہے۔ تو یہ امت آج اس کو اتحاد کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم منتشر تھے، آج ہمیں اتحاد کی ضرورت پیش آئی۔ سنی اشرف اکیڈمی کے زیر اہتمام آج کا یہ بامقصد جو پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا ہے، جس میں ہم اور آپ تشریف فرما ہیں، اتحاد ملت کانفرنس۔ مجھ سے بیشتر مقررین نے بہت ہی اچھے انداز میں اتحاد کے حوالے سے ہر گوشے پر روشنی ڈالی ہے۔ میں بھی اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ اتحاد ہمارا عقائد کی بنیاد پر کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن جس بنیاد پر ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے، وقت اور حالات کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس اتحاد کو اپنی صفوں میں ہمیشہ قائم رکھیں۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کس حالات سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی یہ مفہوم بتایا تھا، آپ ہی نے اس مفہوم کو متعین کیا تھا کہ مسلمان
ایک جسم کے مانند ہے، مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، اور مفہوم بڑا وسیع ہے۔ آپ غور فرمائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس مفہوم کو بیان کیا ہے اس کی گہرائی کو سمجھیں۔ سارے مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، انگلی لگتی ہے چوٹ کو، آنسو نکلتا ہے آنکھ سے۔ چوٹ لگتی ہے انگلی پر اور آنسو نکلتا ہے آنکھ سے۔ چوٹ لگتی ہے انگلی پر، آدمی ایڑیاں رگڑتا ہے زمین پر۔ ایک ہاتھ میں ایک انگلی کو چوٹ لگی ہے، سسکیاں ہچکیاں یہ منہ اور زبان سے نکلتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس مفہوم کو بیان کیا ہے کہ تم ایک جسم کے مانند ہو، یعنی جسم کے کسی بھی حصے پر اگر چوٹ آتی ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک کا کوئی ایک مسلمان تکلیف میں ہو، پریشان ہو، اور سارے مسلمان چین اور امن و سکون سے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسرا مفہوم بھی یوں بیان کیا کہ انسان مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ ایک ہاتھ اگر کچھ لکھنا چاہے اور دوسرا ہاتھ اس کاغذ کو کھینچ لے تو وہ تحریر لکھی نہیں جا سکتی۔ ہاتھ اگر لکھنا چاہے اور آنکھ دیکھنا بند کر دے تو وہ تحریر لکھی نہیں جا سکتی۔ ہاتھ اگر لکھنا چاہے اور پیر ہلنا شروع ہو جائے، ساکت نہ ہو، رکے نہ، تو وہ تحریر لکھی نہیں جا سکتی۔ اللہ کے نبی کا اشارہ ہے کہ مسلمان جب کوئی کام کرنا چاہے، کوئی تحریک شروع کرنا چاہے، تو جب تک کہ سارے مسلمانوں کی اس میں مدد شامل حال نہ ہو وہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جب تک سارے مسلمانوں کی مدد شامل نہ ہو وہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو مل کر متحد ہو کر کوئی نہ کوئی تحریک ہمارے شہر سے اٹھے تاکہ پورے ملک کے لیے ایک نمونہ عمل بن جائے۔ ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان ہمارا اپنا ملک ہے، ہمارے دل و جان سے پیارا ہے۔ یہ جمہوری ملک، اس میں انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے اپنے مذہب کے اصولوں پر عمل کرنے کی نہ آئین ہند میں اس کی کوئی خلاف ورزی ہے، نہ ملک کا کوئی مذہب اس کا مخالف ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے اپنی بات کو کر رہا ہوں، تعصبات سے بالا تر ہو کر اپنی ذاتی، مذہبی یا ملکی سطح پر ملک کی ترقی کے لیے کوشاں رہنا، ملک کی ترقی کے لیے کوشاں رہنا آئین ہند اس کی خلاف ورزی نہیں سمجھی جاتی، بلکہ ہمارا ملک کا سنویدھان اس بات کی اجازت دیتا ہے ذاتی طور پر خوب ترقی کریں، مذہبی طور پر خوب ترقی کریں، ملک کی ترقی کے لیے خوب بھاگ دوڑ کریں۔ آئین ہند اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ ہاں، تعصبات کو ہوا دینا، عدالتوں کی توہین کرنا، اقلیتوں پر ظلم کرنا، کسی کی ذاتی اور مذہبی ملکیتوں پر اپنا حق جتانا، جمہوری آزادی کے نام پر کسی دوسرے مذہب کی آزادی پر دخل اندازی دینا، ہمارے ملک کے آئین میں یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اور آج کی موجودہ سیاسی اور صحافی لب و لہجے میں اسی کا نام دہشت گردی ہے، اسی کا نام دہشت گردی ہے۔ اور اس دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ذمہ داری ہر بھارتی کی یہ ذمہ داری ہے۔ ہندوستان کا ہر شہری اس ذمہ داری کو ادا کرے۔ ہمارا ملک آج کدھر جا رہا ہے؟ معاشی اور سیاسی سطح پر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کے حالات کیا ہیں، اور مستقبل میں بھی نت نئے خطرات کے بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ آج اگر ہمارے دانشور، ہمارے علماء، ہمارے ائمہ یا ہمارے سیاسی طور پر اثر و رسوخ رکھنے والے سیاسی رہنما
اگر اس تعلق سے سر جوڑ کر نہیں بیٹھے تو سمجھ لینا یہ پروپیگنڈے کی دہشت گردی کل ہمارے گھر کے آنگن پر دستک دے گی۔ مدارس پر آج اٹیک کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے مسلمان اور اسلام یہ دہشت گرد ہیں، مدارس ان کے اڈے ہیں، اور معاذ اللہ یہاں تک کہا گیا کہ اسلام تو اسلام بانی اسلام بھی دہشت گرد، یہ ہوائیں چلتے رہتی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس مدرسے سے کس عالم نے فساد کروایا ہے، کس مدرسے سے کتنے جنگجو پیدا ہوئے ہیں؟ ارے یہ مدارس کے علماء ہی تو تھے جنہوں نے 18,000 کی تعداد میں ملک کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ملک کو آزاد کرایا۔ کیا ان کی قربانیوں کا صلہ یہی ہے کہ ان علمی تہواروں کو تہس نہس کر دیا جائے؟ بات ہے نبی کریم علیہ السلام کی، اللہ کے نبی علیہ السلام تو دہشت گرد نہیں تھے، معاذ اللہ۔ اسلام، میں کہتا ہوں میرے اس بات کا دعویٰ ہے آج کے اس پروگرام میں، کانفرنس میں، کہ دنیا کا واحد مذہب مذہب اسلام ہے جس نے غلامی اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے۔ مذہب اسلام یہ واحد مذہب ہے جس نے جڑ سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے۔ رہ گئی بات بانی اسلام کی، ہماری تاریخیں ہیں، ہماری تاریخیں ہیں۔ ابھی نبی کو نہ دیکھیں، نبی کی اولاد سیدنا خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیں۔ میرے غریب نواز جب ہندوستان آئے تو پھولوں کی سیج پر نہیں آئے، ان کا خیر مقدم نہیں کیا گیا تھا، ان کا استقبال نہیں کیا گیا تھا۔ ایک مسلح تھا، ایک لوٹا تھا۔ جب آئے ہیں ہزاروں ہزار غیر مسلموں کو دامن اسلام سے وابستہ کیا، کسی کا سہاگ نہیں لوٹا، کوئی بچہ یتیم نہیں ہوا، کسی کے ماں باپ کو قتل نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام انقلاب لاتا ہے تو ہم تو امن و شانتی کے ماحول میں لاتا ہے۔ سیدنا خواجہ غریب نواز کو اپنے نانا جان کی تاریخ پتہ تھی کہ آقا مدینہ علیہ السلام فتح مکہ کے دن جب مکہ معظمہ واپس تشریف لائے تھے، آپ جب مکہ سے مدینہ گئے تھے تو صرف ایک شخص ساتھ میں تھے، ابو بکر صدیق۔ مگر جب 10 سال کے بعد مدینہ سے مکہ واپس آئے تو 50,000 کی تعداد تھی۔ اتنی ساری طاقت اور قوت رکھنے کے باوجود میرے آقا علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہوئے، ایک ہنگامہ برپا تھا۔ ابو سفیان دیگر کفار مکہ پریشان تھے، آج کیا ہوگا؟ آج محمد عربی ہم سے چن چن کر بدلہ لے گا۔ مگر میرے آقا علیہ السلام کے آنے کا انداز یہ تھا، اونٹ کی کوہان پر سر جھکائے ہوئے آ رہے ہیں، زبان پر سورہ فتح کی تلاوت جاری ہے۔ مکہ معظمہ میں آئے، اپنی بہن ام ہانی کے گھر گئے، کھانا طلب کیا، سوکھی روٹی اور پانی یہ غذا ملی، اور آپ نے اعلان فرمایا تھا آج ہر کسی کو امن و سلامتی دی جائے گی، امان دی جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مکے کے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام جب حرم کعبہ میں آئے تو مکے کے وہ سارے لوگ میرے آقا کے سامنے لائے گئے۔ کون لوگ؟ جن لوگوں نے میرے آقا کو گالیاں دی تھی، جن لوگوں نے میرے آقا کے راستے میں پتھر بچھائے تھے، جن لوگوں نے میرے آقا علیہ السلام کے اونٹ پر، ان کے جسم اقدس پر اونٹ کی اجڑیاں ڈالی تھی، وہ لوگ جو میرے آقا علیہ السلام کی بیٹی سیدہ زینب کو اونٹ سے نیچے کھینچ کر گرایا تھا، یہاں تک کہ ان کا حمل ضائع ہو گیا تھا، آج وہ لوگ سامنے تھے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بتاؤ آج تم مجھے کیسا مانتے ہو، تم میرے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آج میں نے سب کو پیشگی معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ یہ جانی دشمن، ستانے والے، تکلیف پہنچانے والے، ان لوگوں کو میرے آقا نے معافی کا اعلان دیا۔ کیا وہ شخص دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ یہ سارے چیلنجز آج ہمارے سامنے ہیں، اور مسلمان ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں، ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں، گروپ میں بٹے ہوئے ہیں، ذات برادری میں بٹے ہوئے ہیں، مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں۔
نبی پاک علیہ السلام کی حرمت دیکھیں 12 نومبر کے معاملے میں تحفظ ناموس رسالت کے نام پر ان لوگوں نے جو کچھ بھی آج تکالیف اٹھا رہی ہے وجہ وہی ہے نا. آقا علیہ السلام کی ذات. تو اسلام اور بانی اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس چیلنجز کو ہم سب کو اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. یہ اسی وقت ہوگا جب مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد نظر آئے گا. ارے یہاں تک کہ میرے آقا کا فرمان یہ ہے کہ تم دریا کے کنارے بھی وضو کرو تو اتنا ہی پانی لو جتنا تمہیں ضرورت ہے. اگر تم نے زائد پانی لیا، زائد پانی خرچ کیا، تو زائد پانی کا حساب رب کی بارگاہ میں دینا ہوگا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس نبی کی نگاہ میں پانی کے بوند کی اتنی قیمت ہے تو اس نبی کی نگاہ میں انسانی خون کی کیا قیمت ہوگی. ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے اور اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے. سنی اشرف اکیڈمی کے سربراہ علی جناب الحاج اطہر حسین اشرفی صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے اور ہم سب اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، اس مشن کو آگے بڑھائیں، اس مقصد کو لوگوں تک پھیلائیں. باتیں بہت واضح طور پر کر دی گئی ہیں، مقررین نے بہت ہی اچھے انداز میں پیش کر دی ہے. میں صبح سے اس کو جھیل رہا ہوں، میرے واٹس ایپ پر نہ جانے کیسی کیسی باتیں بھی آ رہی ہیں اور آتی رہے گی. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے قدموں میں استقامت رکھنا ہے اور کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہونا ہے. حالات اس طریقے سے آتے رہتے ہیں اور آتے رہیں گے. ضرورت ہے کہ ہم اپنی حکمت عملی کو بدل دیں، حکمت عملی کو بدلنے کی کوشش کریں. وہ کون سے اسباب تھے کہ غریب نواز نے اکیلے ہی لاکھوں کا میلہ لگا دیا. ہم اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے اپنے ہم وطنوں کے سامنے اسلام کو پیش کریں، بانی اسلام کی سیرت کو پیش کریں. ضرورت ہے اس بات کی. آج بہت ساری غلط فہمیاں پائی جا رہی ہے برادران وطن کے اندر. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اچھے اخلاق سے، اچھے گفتار سے، اچھے کردار سے انہیں مطمئن کریں اور اسلام کے حوالے سے، مساجد کے حوالے سے، مدارس کے حوالے سے اور جو بھی ان کی ناراضگیاں ہیں یا انہیں بتائی گئی ہے ان ساری ناراضگیوں کا ازالہ کریں اور ایک اچھا مذہب ان کے سامنے پیش کریں. میں رب کی بارگاہ میں یہی دعا کروں گا کہ مولا تعالیٰ ہماری اس نیک نیتی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ سب کا اور تمام اسٹیج پر جو قوم و ملت کا درد لے کر یہاں حاضر آئے اور اپنا قیمتی وقت دیا، میں سب کا شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ بات جتنی یہاں پیش کی گئی ہے یہی ختم نہ ہوگی بلکہ اس حال سے نکل کر شہر بھر میں پھیلے گی اور انشاءاللہ ماحول بنے گا، حالات پیدا ہوں گے کہ بہت جلد پھر ہمیں اس تعلق سے سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا اور کوئی نہ کوئی شہر سے تحریک ہمیں پیش کرنی پڑے گی. مولا تعالیٰ ہماری خدمات کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है. हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है. हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है.